أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا وهم بالآخرة وما الحياة الدنيا إلا متاع قليل۔ یہ قرآن کریم کے 10ویں پارہ میں سورہ توبہ کے 6 رکوع میں آیت نمبر 38 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں چلو تو تم زمین پکڑ لیتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلہ میں دنیا کی زندگی پر ہی ریچھ گئے؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلہ میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ جب تمہیں راہ خدا میں جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم کیوں زمین میں دھنسنے لگتے ہو؟ کیا دنیا کی ان فانی چیزوں پر خوش ہو کر آخرت کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہو؟ سنو، دنیا کی تو آخرت کے مقابلہ میں کوئی ہستی ہی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلمے کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس انگلی کو کوئی سمندر میں ڈبا کے نکالے، اس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلہ میں ہے اتنا ہی مقابلہ دنیا کا آخرت سے ہے۔ یہ انگلی ہے، اس کو سمندر میں ڈال کے نکالیں، کتنا پانی آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ سمندر میں جتنا پانی اور اس میں جو لگا ہے کوئی نسبت ہی نہیں۔ تو ایسے ہی یہاں کی زندگی، اس دنیا کی، کتنا بھی عیش و آرام کے ساتھ ہو، ساری دنیا میں حکومت بھی ہو، کچھ بھی ہے ایک دن تو ختم ہوگا ہی۔ اور وہاں والی زندگی ختم ہونے کا چاہیے نہیں، کبھی بھی نہیں ختم ہوگا۔ اللہ والوں کے صحبت میں رہیں گے تو اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ سے محبت پیدا ہوگی تو اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 کا ثواب دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلکہ میں نے 2,00,000 کا فرمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی اس جملے کی تلاوت کر کے فرمایا کہ جو دنیا گزر گئی اور جو باقی ہے وہ سب آخرت کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہے۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں گھر سے باہر نکلو، اپنے گھروں کو چھوڑو، اپنے بال بچوں کی محبت کو اللہ کی رضامندی کے لیے قربان کرو، دنیا کے عیش و عشرت کچھ دنوں کے لیے ترک کرو، اللہ کی راہ میں نکلنے پر جو مشکلیں اور پریشانیاں آئیں وہ اللہ کی محبت کے لیے برداشت کرو، آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان پر دنیا کی نعمتوں کو ترجیح نہ دو، اور یاد رکھو کہ ساری دنیا کی نعمتیں اگر کسی انسان کو مل بھی جائیں تو وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کی راہ میں نکلنا یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ایک تو وہ جہاد تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین کر چکے۔ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے تو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستے پر لگا دینے کے لیے گھر بار چھوڑنا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ کڑوی کسیلی باتیں سننا، گھر کی پریشانیوں کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جانا، اور جو اللہ کے بندے مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں، دین سے غافل ہو گئے ہیں، ان کو بیدار کرنا، مسجدوں میں لانا، اللہ سے جوڑنا، ہمارے کیپیسٹی کے حساب سے وہی جہاد ہے، ہمارے حساب سے، ورنہ اصل جہاد تو صحابہ نے کیا ہے۔
تابعین نے کیا ہے، تب تابعین نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے کسی قوم میں کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں صحابہ سے کہ مجھ سے پہلے کسی قوم میں کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا جس کے مددگار اور دوست اسی قوم میں سے نہ ہوں۔ ایسے مددگار اور دوست جو اس کے طریقے کے پیرو ہوتے ہیں اور اس کے احکام کی پوری اطاعت کرتے۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوئے جن کو ناخلف کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسی بات کہتے جس کو خود نہ کرتے اور وہ کام کرتے جن کا ان کو حکم نہیں ملا تھا۔ تو جو شخص تم میں سے ان لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور اس کے بعد جو شخص ان کے خلاف اتنا بھی نہ کر سکے اس میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 حدیث نمبر 32۔ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی پہلے قوم بھیجی نبی، تو اس نبی کے اسی قوم خاندان میں سے ان کے دوست ہوتے تھے، مددگار، ہیلپ کرنے والا کہ ان کے دین کو لے کے چلیں۔ تو وہ دین کو لے کے چلنے والے ہوتے تھے۔ نبی چلے گئے تو بھی نبی کے دین کو بچاتے تھے، لوگوں میں پھیلاتے تھے۔ وہ دین کے مدد کرنے والے، سپورٹ کرنے والے جب گزر جاتے تو ان کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوتے جو نہ خلف، نہ ہنجار، بدمعاش، ایسی باتیں گڑھ کے دین میں گھسا کے کہتے جس کو خود کرتے نہیں تھے، اور ایسا کام کرتے جو کرنے کا حکم نہیں تھا۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف کر رہا ہے تو تم میں سے اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اپنی طاقت سے، تو یہ مومن ہے۔ اور جو شخص کسی کو دیکھا کہ غلط کام کر رہا ہے شریعت کے خلاف تو اپنی زبان سے اس کو روکے تو وہ اس کے لیے جہاد ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ زبان سے جہاد کرنا پڑے تو اسے روکنا کہ بھائی یہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، ایسا کام نہیں کرو۔ اور جو ان سے اپنے دل سے جہاد کرے، کسی کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے اس دین کے خلاف اور شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے تو اپنے دل سے برا سمجھا، اس کے اندر اتنا کیپیسٹی نہیں تھا کہ ہاتھ سے پکڑ کے روک دے، زبان سے کہے، تو اس نے دل سے ہی سمجھا کہ غلط کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کر رہا ہے، تو یہ بھی مومن ہے۔ اتنا بھی نہیں کر سکتا، غلط کام کو اچھا کہہ دیا تو اب یہ مومن نہیں رہا۔ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے اور اس کو اچھا کہہ دیا اس نے، اب قبرستان کہیں گے مسلمان۔ شریعت کے خلاف سوچنا ہے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو غلط سمجھنا ہے، اتنا بھی نہیں کر سکے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ ہندوستان کے بہت سے مسلمان تبلیغ کے نام سے چڑھتے ہیں، حالانکہ تبلیغ جو ہے خود بھی کرتے ہیں اور چڑھتے بھی ہیں۔ کسی انسان کو برائی سے رک جانے کے لیے کہنا، اسی کا نام تو تبلیغ ہے، پھر چڑھتے کیوں ہیں، پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ دنیا میں جتنے بھی رسول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ سب کے سب تبلیغ ہی کرنے آئے تھے۔ اصل میں جماعت کے ساتھ نکلنے کو وہ تبلیغ سمجھتا ہے، اور جو اکیلے آدمی کام کرے اس کو تبلیغ نہیں سمجھتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تبلیغ میں دو باتیں ہوتی ہیں، دین کا سیکھنا یا سکھانا۔ اگر دین کی باتوں کو، دین کے ارکانوں کو، دین کے احکاموں کو آپ نہیں جانتے تو آپ اپنے گھر کو چھوڑیں، بال بچوں کی محبت، مال و دولت کی محبت کو چھوڑیں اور دین کی باتیں سیکھنے کے لیے نکلیں۔ اور اگر آپ جانتے ہیں تو دوسرے مسلمان بھائی جو دین سے غافل ہیں ان کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے گھر کو چھوڑ چھاڑ کر نکلے۔
اب دین سیکھنا بھی نہیں اور سکھانا بھی نہیں، اور سکھانے والوں کو سکھانے دینا بھی نہیں، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دین کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ضد نہیں تو اور کیا ہے؟ دین کا کام کرنا بھی نہیں ہے، دوسروں کو کرنے دینا بھی نہیں ہے، یہ نفسانیت اور شیطانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ دین کی بات آپ کو نہیں آتا تو سیکھنے کے لیے نکلیں، گھر بار چھوڑیں، آتا ہے تو سکھانے کے لیے گھر بار چھوڑ کے نکلیں۔ سیکھیں گے بھی نہیں، سکھائیں گے بھی نہیں، اپوزٹ ہو جائیں گے، بدمعاشی کریں گے تو یہ شرارت ہے، ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، جزا الله عنا محمدا ما فعله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه ذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔